بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی ذات جب کسی قوم پر رحمت نازل کرتی ہے تو اسے عظیم لوگوں سے نواز دیتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ایک نام علامہ اقبال کا ہے، جن کی شاعری نے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کی شاعری کا ترجمہ کر کے اپنے نوجوان نسل کو پڑھایا گیا اور انہوں نے آزادی حاصل کی۔ ان کی باتیں، ان کی شاعری آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے چند اقوال بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت تلاش کرتے رہ گئے۔ بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی، بعض دفعہ الفاظ کے لیے بھی لگتی ہے، اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجا دیا تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے، پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جن کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے وہ اسے پلس بھی دو مائنس نظر آتے ہیں۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا، اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہے، بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ہے مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، صحت و تندرستی موجود ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گھوڑا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔
फजीलतें अल्लाह की तरफ से हैं, फिर उसी की जानब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं। इसी लिए उसके फजल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। खुद से मोहब्बत करें और खुद की परवाह करें, अपने लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए फ़ैसले करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफ़ी नहीं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है? अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर झुकाना पड़ता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो खुदा से डरते हों। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता होती है, ये नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी के दरमियान फ़र्क का नाम गम है। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़े दर्जे के लोग अदब करते हैं। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना आधा इनकार है। बगैर पूछे जो कुछ दस्तयाब हो सामने रखें, इससे घर में बरकत भी आती है और अल्लाह भी खूब राजी होता है। आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया है। मेरी जिंदगी की नेक कमाई दरूद शरीफ है। औरत को एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत का एहसास मिले तो उसी लम्हे में कैद हो जाती है। हर मर्द की बीवी उसके लिए हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहे। तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे की तरफ जाता है? अल्लाह ताला हमें नेक बातें सुनने और करने की तौफीक दे। आमीन।